بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة قال وكان عرشه على الماء رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان کے ارکان کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے ذکر ہو رہا ہے. اس سے پہلے 5 ارکان کے بارے میں ذکر کیا جا چکا. اب ایمان کا جو چھٹا رکن ہے، حدیث جبرائیل کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا، اور اس کے جواب میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ارکان بتائے تھے. ان تؤمن باللہ، کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا، فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، کتابوں پر اور رسولوں پر اور آخرت کے دن پر. ان کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکا. اب چھٹا رکن جو ایمان کا ہے وہ تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، کہ خیر اور شر کے اوپر ایمان لانا، کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، اور اسے کہتے ہیں قضاء و قدر. تو قضاء و قدر کا جو عقیدہ ہے اس کے اوپر ایمان لانا فرمایا کہ یہ فرض ہے. اور اس کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقات کے پیدا کرنے سے بہت پہلے ہر ایک چیز کے بارے میں فیصلہ فرما دیا. خیر کے بارے میں، شر کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، کفر کے بارے میں، ہدایت کے بارے میں، گمراہی کے بارے میں، اور معصیت کے بارے میں، اور نیکی کے بارے میں، بدی کے بارے میں. ان تمام چیزوں کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقات کی پیدائش سے بہت پہلے فرما دیا. اور اس کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے، اللہ کی مشیت سے، اللہ کی اجازت سے اور اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اور کوئی چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی سے باہر نہیں ہے. سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی میں پہلے ہی سے ہے. اس کو کہتے ہیں تقدیر. اور تقدیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندازہ کرنا. جس طرح کہ ہم کوئی مکان بناتے ہیں تو مکان بنانے سے پہلے اندازہ لگاتے ہیں، نقشہ تیار کرتے ہیں کہ ہم نے جو مکان بنانا ہے تو اس نقشے کے مطابق بنانا ہے. اس کے اندر جو ہے اتنی منزلیں ہوں گی، اتنا ایریا ہوگا، اتنے کمرے ہوں گے، اور پھر جو اس کی انٹرنس ہے وہ یہاں پر ہوگی، اور جو اس کا گیٹ ہوگا، گیراج ہوگا، وہ یہاں پر ہوگا، اور کچن یہاں پر ہوگا، اور باتھ روم اس کا یہاں پر ہوگا. اور پھر اس کے اندر جو ہے یہ چیزیں ہم فٹ کریں گے، اور پھر یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنی لاگت آئے گی شروع سے لے کر کے آخر تک. یہ ساری چیزیں انسان پہلے اس کا اندازہ لگاتا ہے، کتنا مٹیریل لگے گا، کتنی اینٹیں استعمال ہوں گی، کتنا سیمنٹ لگے گا، اور کتنا خرچ آئے گا، کتنی مزدوری آئے گی. تو اسے کہتے ہیں تقدیر، اندازہ لگانا، تخمینہ لگانا. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کائنات کو پیدا فرمانا چاہا تو اس کائنات کے پیدا فرمانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا نقشہ بنایا، اور اس کائنات کے بارے میں یہ فیصلہ کیا، اندازہ لگایا کہ میں نے اس کائنات کے اندر کیا کیا چیز پیدا کرنی ہے، اور کون کون سے مکان کے اندر کس وقت جو ہے چینجنگ ہوگی،
کہاں پر جو ہے آبادیاں ہوں گی، شہر آباد ہوں گے، اور پھر کس وقت تبدیلی آئے گی، کون سا آدمی کہاں پیدا ہوگا، کس وقت وہ ایمان لائے گا، اور کس وقت جو ہے کون سا آدمی کفر کرے گا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے طے فرما دی، اور اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم ازلی سے سب کچھ طے ہو چکا ہے۔ پھر جب انسان کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، منصوبہ بناتا ہے یا نقشہ بناتا ہے، تخمینہ اور اندازہ لگاتا ہے، تو اس کے اندازے کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس کا علم محدود ہے۔ پہلے نقشہ بنایا اور بعد میں اسے معلوم ہوا کہ یہ ٹھیک نہیں تھا، یہاں پر جو ہے یہ چیز کرنی چاہیے تھی، پھر بعد میں وہ اس کے اندر داخل کرتا ہے، یا جو اس نے ایک نقشہ تیار کر لیا اس کے بعد پھر کوئی رکاوٹ پیش آ گئی، اس کے پاس اتنے اخراجات نہیں تھے کہ وہ اس نقشے کے مطابق اپنے اس منصوبے کے اوپر عمل کر سکتا، تو وہ اس کے اندر جو ہے ناکام ہو جاتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ فیصلہ فرمایا ہے اس کے علم کے اندر ذرہ برابر کمی نہیں ہے، اس کا علم ہر چیز کے اوپر محیط ہے، تو اس لیے اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور پھر اللہ عاجز نہیں ہے، جس طرح کہ انسان عاجز ہے، بے بس ہے کہ وہ اپنا فیصلہ پورا نہ کر سکے، اپنا منصوبہ پورا نہ کر سکے۔ اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ کر کے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عاجز نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ کیا وہ بالکل اسی طرح اس کے علم ازلی کے مطابق ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے اندر یہ بہانہ نہیں کیا جا سکتا بندوں کے جو افعال ہیں اور بندوں کے جو اعمال ہیں، کہ بندہ کوئی عمل کر کے کہے جی کہ یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اس میں میرا کیا قصور ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد جو انسان کو پیدا کیا ہے، تو انسان کو اللہ نے عقل دی ہے اور اس کو دانش اور سمجھ دی ہے۔ تو یہ انسان جو ہے اس کو عقل اور دانش اور سمجھ دینے کے بعد دونوں راستے بتلا دیے ہیں کہ یہ جو ہے سیدھے راستہ ہے، نیکی کا راستہ ہے، اور یہ بدی کا راستہ ہے۔ اس راستے پہ چلو گے اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور اس کے نتیجے میں تمہیں جو ہے انعام ملے گا، جزا ملے گی، ثواب ملے گا، نعمتیں ملیں گی۔ اور اگر یہ راستہ اختیار کرو گے اللہ کا غضب اور اس کا غصہ جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں تمہیں جو ہے عذاب ملے گا اور سزا ملے گی۔ اب فرمایا کہ اگر انسان کے سامنے سب چیزیں ظاہر ہیں، اب انسان جو عمل کرتا ہے تو وہ اپنے ارادے سے کرتا ہے اور اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ ایک آدمی زنا کرتا ہے، ایک آدمی چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، ایک آدمی قتل کرتا ہے، اور قتل کرنے کے بعد وہ کہے جی کہ یہ تو تقدیر کے اندر لکھا ہوا تھا، فرمایا اس کا یہ عذر مقبول نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے جو عمل کیا ہے اس کو کیا معلوم تھا کہ میری تقدیر کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اگرچہ تقدیر کے اندر لکھا ہے لیکن تقدیر کا علم تو اس کو نہیں ہے۔ اس نے جو کام کیا اپنے ارادے سے کیا، اپنے اختیار سے کیا، اس کے لیے اس نے پوری محنت کی، کوشش کی، اور اس کے بعد اس کو جو اس کام کو اس نے پائے تکمیل تک پہنچایا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس کے اوپر جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے چونکہ اللہ نے سمجھ دے دی ہے، ارادہ دے دیا ہے، اختیار دے دیا ہے، تو یہ عذر جو ہے بندے کا قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ باقی جو تقدیر کا مسئلہ ہے یہ نازک ترین مسئلہ ہے، اس مسئلے تک انسان کی جو عقل ہے اس کی رسائی ناممکن ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس مسئلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تو کسی مقرر فرشتے کے اوپر ظاہر کیا ہے، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بھید کو کسی نبی کے اوپر جو ہے کھولا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جتنا نبی نے بیان کر دیا، جتنا اللہ نے بیان کر دیا، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، اس سے زیادہ اس کے اندر عقل کے گھوڑے دوڑانے کی اور اس کے اندر جستجو اور فکر کرنے کی اور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ قضاء قدر کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں مجھے بتائیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ دیکھو یہ ایک ایسا راستہ ہے
کہ اس راستے کے اوپر انتہائی طویل راستہ ہے، مت چلو، اس کے اوپر مت داخل ہو۔ اس نے پھر سوال کیا تو فرمایا کہ دیکھو یہ ایسا گہرا سمندر ہے کہ اگر اس کے اندر اترو گے تو راستہ نہیں ملے گا، اس کے اندر مت اترو۔ پھر اس نے پوچھا تو فرمایا کہ بھائی یہ ایک ایسا راز ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے، تم اس کی جستجو کے اندر، اس کی کوشش کے اندر، اس کی طلب کے اندر مت پڑو۔ تو فرمایا کہ انسان کو جو ہے، انسان کا کام یہ ہے کہ اللہ نے جو اس کو راستہ بتا دیا ہے صراط مستقیم کا، اس راستے پہ انسان چلتا رہے، محنت کرتا رہے، عمل کرتا رہے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتا رہے کہ یہ اللہ میرا جو خاتمہ ہے اس کو ایمان پر فرمانا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سب کچھ تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے تو پھر کیوں نہ عمل کو چھوڑ دیں اور عمل صرف اللہ کی ذات کے اوپر توکل کر کے، بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں؟ تو فرمایا کہ نہیں، اے ملو، تم عمل کرو۔ فَكُلُّ مُيَسِّرٌ لِمَا خَلَقَ لَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے لیے اس عمل کو آسان کر دیا ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ اگر وہ انسان جو ہے وہ نیک بخت ہے، فَسُيَسِّرُ لِعَمَلِ، تو اس کے لیے وہ اچھا عمل کرنا اللہ آسان کر دیں گے، اور سعادت والا عمل کرنا اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ اور اگر وہ انسان بدبخت ہے تو فَسَيُيَسِّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ، اس کے لیے جو بدبختی والا عمل ہے اس کو آسان کر دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، کہ جس آدمی نے اللہ کے راستے میں دیا، تقوی اختیار کیا، اچھی بات کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم اس کو آہستہ آہستہ آسانی کی طرف پہنچا دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، جس آدمی نے بخل اختیار کیا اور بے پرواہی اختیار کی، اور اس نے اچھی بات کی تکذیب کی، جھٹلایا، اچھی بات کی تصدیق نہ کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اس کو آہستہ آہستہ تنگی کی طرف جو ہے لے کر کے جائیں گے۔ تو اس لیے انسان کو عمل کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ سے ساتھ ساتھ جو ہے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ جو ہے ایمان پر فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم حاصرنا حسابا يسيرا اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمته۔